کو یاد نہ کر لو گے۔ حکیم الامت کی طرح بات مان لو، حضرت کے الفاظ تک میں نے یاد کر رکھے ہیں کہ ذکر بے لذت سے بھی قلب میں مائیت ہے، خاصا کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ کچھ مزہ نہ آئے، لیکن انشاءاللہ مائیت خاصا ولایت خاصا سے اور رسوت خاصا سے یہ شخص محروم نہیں رہے گا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ دوستو ذکر کا طریقہ، اب ذکر اللہ کا طریقہ عرض کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں کہ جب لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تصور کرو کہ میرے دل سے غیر اللہ نکل گیا، جتنے باطل خدا تھے لا الہ الا اللہ سے دل پاک ہو گیا، اور اللہ سے یہ تصور کرو کہ عرش عظیم سے ایک ستان اور کھمبا نور کا میرے دل میں آ رہا ہے۔ ایک مراقبہ تو یہ ہو گیا، دوسرا مراقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، حدیث کا مضمون ہے لا الہ الا اللہ لا صلاح حجاب دون اللہ۔ بندہ جب زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کی لا الہ الا اللہ عرش اعظم پر جا کر بے حجاب اللہ سے ملتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تصور مدلل بالحدیث ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ عرش اعظم تک اور اللہ تک جاتی ہے، اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ کیوں صاحب؟ اور اللہ کا ذکر کرنے والے دوستوں کا تصور میں یہ مزہ نہیں ہے کہ ہم تو نہیں پہنچے، مگر ہمارا ذکر اللہ تک اور عرش اعظم تک پہنچ جائے، ساتواں آسمان آزما کر کے۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی رفتار اور قات اتنی تیز ہے کہ ساتواں آسمان پار کر کے عرش اعظم پر اللہ سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کو عرش اعظم پر نہ پاتی تو عرش اعظم سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا ذکر ہو گیا، اور الا اللہ میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ستون ہمارے قلب میں لگا ہوا ہے اور عرش اعظم سے نور آ رہا ہے، اور اللہ اللہ میں دو ضربے، ایک لطیفہ قلب پر اور ایک لطیفہ روح پر ہو۔ آخر میں ایک اللہ کی تسبیح ہے، اس میں یہ تصور ہے کہ میرا بال بال اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ طریقہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں بتایا کہ مولانا عبد الغنی اگر ایک تسبیح اللہ اللہ کی اس طرح کہو کہ زبان سے اللہ نکلا اور دل سے بھی نکلا، اور کھینچ کر کہو اللہ اور آہ بھی شامل کر لو، اور یہ تصور کرو کہ میرے بال بال سے، ذرہ ذرہ سے، سمندر کے ہر قطرے سے، درختوں کے ہر پتے سے اور عالم کے ایک ایک ذرے سے اور سورج چاند سب میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہونے کے باوجود ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑتے اور کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے من تازہ کریں، اس لیے کہ دل پلٹ جانے میں ہانڈی سے زیادہ تیز ہے، جبکہ ہانڈی کا جوش زیادہ ہو جائے۔ اساطیر کی امیر روایت مجھ سے ہے کہ جب مجھ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ ملتے تو فرماتے ہیں امیر بیٹھے تھوڑی دیر ہم ذکر کریں، چنانچہ ہم بیٹھ جاتے اور ذکر کرتے۔ یہ ایمانی مجلس ہے، ایمان کی مثال تمہاری قمیض جیسی ہے، کبھی تم اس کو اتارتے ہو کبھی پہنتے ہو، کبھی تم اس کو پہنتے ہو کبھی اتارتے ہو، دل پلٹ جانے میں ہانڈی سے زیادہ تیز ہے، جبکہ ہانڈی کا جوش زیادہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا دو کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے ہمارے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ہم ایمان میں جاتے ہیں، چنانچہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مجھے آپ دیکھ کر کہا کہ مجھے اچھی بھلائی سکھائی۔ آپ نے فرمایا تمام بھلائیاں اللہ کے ذکر میں، تمام برائیاں حب دنیا میں ہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں نفع دے، آمین۔ حدیث شریف میں جو انسان اللہ کو تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ کسی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان کی یہ شان تھی کہ جو خواب دیکھتے وہ بالکل سچا ہوتا، یعنی رات کو جو خواب دیکھتے صبح اس کی تعبیر پوری ہوتی۔ اس بزرگ نے راستے میں ایک رات خواب دیکھا کہ وہ بزرگ جس کی زیارت کو جا رہے ہیں وہ فوت ہو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو حیران کہ میں تو اس قدر مسافت زیارت کے لیے کر رہا ہوں اور وہ تو مر گئے ہیں۔ پھر سوچا چلو ان کی قبر کی زیارت کریں گے۔ جب اس شہر میں پہنچے تو لوگوں سے اس بزرگ کی زیارت قبر و زیارت کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو زندہ ہے، مرے تو نہیں۔ تو دل میں کہنے لگے میرا خواب تو کبھی غلط نہیں ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر اس بزرگ کے پاس پہنچے، وہ بھی صاحب کشف تھے، ان کو بھی ان کا خواب اور ان کی حیرانگی معلوم ہو گئی۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے پھر فرمایا کہ میں کل کچھ لمحات کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے تو آپ نے مجھے دیکھا کہ زمین و آسمان میں کہیں نہیں مر گیا ہوں۔
محمد نور کی ایک تحریر میں لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کئی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ مشاہدات میرے اپنے تجربے میں ہیں، مصنف لکھتے ہیں جس کو پڑھ کر اللہ کے ذکر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ علاج مال سے شفا کا نشہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 1981 میں مجھے جوڑوں کی تکلیف نے بہت پریشان کیا۔ ان دنوں میں بہاولپور کے میڈیکل کالج میں تھا۔ ایک میڈیکل بورڈ نے میری بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے بڑی کوشش کی مگر آرام نہ آیا۔ چنانچہ محنت کی، اس کے بعد حکیم صاحبان کی تو متوجہ ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی، چنانچہ میرا بستر سے اٹھنا ناممکن ہو گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رائے گنج کے مشہور بزرگ ہیں، ان کو جب میری علالت کی اطلاع ملی تو انہوں نے مجھے آیت کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کو کہا۔ جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ اس طرح ہمارے ایک دوست کی ہمشیرہ کو 8 ماہ بخار تھا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس بیوی کو بھی میں نے یہی نسخہ آیت کریمہ کے پڑھنے کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا دی۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مشہور پروفیسر کو جگر کا عرضہ ہو گیا جو لا علاج تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر روتا رہتا تھا۔ میں نے آیت کریمہ اور سورہ یاسین کے فضائل اس ڈاکٹر صاحب کو جب بتایا تو اس نے ان دونوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور کثرت سے پڑھتا رہا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لا علاج مرض سے شفا دی، ورنہ اس کی موت یقین تھی۔ لا علاج مرض، آنکھوں کے مرض کا رک جانا، لکھتے ہیں تو ہمارے مقامی بزرگ شاہ صاحب کو آنکھوں کے مرض نے بہت پریشان کیا۔ لاہور کے بڑے بڑے ماہر چشم ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کو آنکھوں کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ جلدی نابینا ہو جائیں گے۔ وہ شاہ صاحب نے یقین کے ساتھ سورۃ کاف کی 22 میں آیت فکشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، اب کھول دی ہم نے تجھ پر تیری اندھیری کو، تیری نگاہ آج تیز ہے، جس کا ترجمہ ہے پڑھنا اور آنکھوں پر دم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب وہ ماہر چشم کو دکھانے گئے تو وہ حیران رہ گئے کہ ہماری تشخیص غلط نکلی۔ اس عرصہ کو بہت مدت گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شاہ صاحب کی نظر مزید کمزور نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں رائے سے مجھے ایک جماعت 7 گرام سے آگے پہاڑوں میں بھیجا گیا۔ یہ پہاڑیاں کافی بلند ہیں، سردیوں میں برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور گرمیوں میں کافی سرد ہوتی ہیں۔ اس کی مسجدیں چھوٹی تھیں اور نماز پڑھنے کے لیے اندر گھاس ڈال دی جاتی تھی۔ ہمیں وہاں کے حالات کا پتہ نہیں تھا کہ گھاس میں کٹمل کی شکل کے پسو چھپے ہوئے تھے۔ جب رات کو مسجد میں جماعت سوئے تو ان کٹملوں نے ہماری ساری رات کاٹنا، اور صبح کے وقت جب روشنی ہوئی تو یہ پسو خون سے بھرے ہوئے دیواروں پر بیٹھے نظر آتے تھے۔ میں نے جماعت کے امیر سے درخواست کی کہ کس طرح ہماری جماعت 28 دن اس ماحول میں گزارے گی۔ امیر جماعت نے مجھے بٹھا کر سمجھایا کہ پسو اللہ کا حکم مان کر کاٹتا ہے، جب رات کا وقت ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو امیر صاحب نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دعا کر کے وہ لوگ درود شریف پڑھا اور گڑ کر اللہ سے فریاد کی، باری تعالیٰ آپ کی مخلوق یعنی پسو ہم کو پریشان کر رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ کے دین کی خاطر آپ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ رعایت والا معاملہ فرما، آمین۔ چنانچہ ساری رات جماعت آرام سے سوئی اور ایک پسو نے ہمیں تنگ نہیں کی۔ صبح کے وقت جماعت جاگی تو میں نے ہر ایک سے پسو کے کاٹنے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بھی کاٹنے کی شکایت نہ کی۔ اس طرح ہمارا اللہ کی ذات پر یقین آ گیا، ہر روز اتنا پڑھ کر سو جاتے تھے اور یہ اللہ کی مخلوق ہمیں تنگ نہ کرتی تھی۔ ہمارے انکت صاحب نے بتایا کئی سال قبل کو
برائی سے بچا یا اللہ میں تو برائی سے
یا اللہ ہمارے اولادوں سے رحم فرما، یا اللہ ہمارے مشکلات سے بھی رحم فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں سے بھی رحم فرما، یا اللہ کو ہزار اور سے بھی رحم فرما، یا اللہ ہم سے سچار اور سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم تمہارے کو ہم سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھر سے دعائیں بتا دو، یا اللہ تیرے بتا دو،